بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے ہیں۔ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ملاحوں کو نکالنے کا آپریشن امریکی فوج کی نگرانی میں شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں 100 ملاحوں اور 27 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحل کی طرف سے نکال لیا۔ یہ جہاز چونکہ ایران کی اجازت کے بغیر نکالے جا رہے تھے، اس لیے خلیج عمان سے گزرنے والے ایک جہاز پر پروجیکٹائل فائر کیے جانے کا ایک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جس میں جہاز کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ یہ حملہ 4 ڈرونز کے ذریعے ایران نے کیا۔ اس الزام کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے احمقانہ حملہ قرار دیا اور ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ آپ کو امریکی رد عمل کا جلد پتہ چل جائے گا۔ اس بیان کے کچھ دیر بعد امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں پر حملہ کیا۔ امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیروں پر فضائی حملے کیے۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی جزیرے سرک پر امریکی فضائی حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کی صبح ڈرونز کے ذریعے ایک بڑا حملہ بحرین پر کیا گیا۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ حملے ایران نے کیے ہیں، ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران نے امریکی فضائی حملوں کے جواب میں خطے میں کئی امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ہفتے کے دن برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں اس کے ایک تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم عملہ مکمل محفوظ ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی ایران پر حملے کر کے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ شق نہ صرف آبنائے ہرمز سے جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت کو یقینی بناتی ہے، بلکہ ایران کو عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے انتظام کا طریقہ کار طے کرنے کا حق بھی دیتی ہے۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیے کو اشتعال انگیز قرار دے اور خلیجی ممالک سے علاقائی پالیسی پر ازسر نو غور کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے بوجھ ہے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے عزم کا دعویٰ بے معنی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے وزارتی اجلاس میں ہرمز میں بلا رکاوٹ نقل و حرکت ناگزیر قرار دی گئی تھی۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کے تحفظ کا عزم بھی کیا تھا۔ اسی طرح ایرانی میزائل پروگرام سے نمٹنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ بحرین نے ایرانی ڈرونز حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی میں کمی کے درمیان حملے جاری رکھ کر امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ایران ہے۔ بحرینی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکومت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کے حملے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بحرینی سرکاری میڈیا کے مطابق بحرین اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جاپان نے اپنے مقبول بزنس مینیجر ویزے کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے کم از کم سرمایہ کاری کی شرح 6 گنا بڑھا دی ہے، جس کے بعد اس ویزے کے لیے درخواستوں میں حیران کن طور پر 96% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بزنس مینیجر ویزے کو طویل عرصے سے جاپان میں رہائش حاصل کرنے کے نسبتاً آسان راستے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ماضی میں صرف 50 لاکھ ین تقریباً 33,000 امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی شہری جاپان میں کاروبار قائم کر کے رہائش کا حق حاصل کر سکتے تھے، جس کے باعث خصوصاً چین سے بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی تھیں۔ جاپانی حکومت نے اکتوبر 2025 سے اس ویزے کے لیے کم از کم سرمایہ کاری شرط بڑھا کر 3 کروڑ ین یعنی 2 لاکھ امریکی ڈالرز کر دی ہے۔ اس کے علاوہ درخواست گزاروں کے لیے نئی
شرائط بھی عائد کر دی ہیں، جن میں کم از کم ایک جاپانی شہری کو کل وقتی ملازمت فراہم کرنا، 3 سالہ انتظامی تجربہ یا متعلقہ شعبے میں ماسٹرز ڈگری، جاپانی زبان میں JLPTN2 سطح کی مہارت، تصدیق شدہ کاروباری منصوبہ اور باقاعدہ دفتر کا قیام شامل ہیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتیں 1430 ہو گئی ہیں، جبکہ 3200 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ وینزویلا میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب وینزویلا میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز نے ایک بیان میں بتایا کہ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی، جبکہ 3338 زخمی، جبکہ 3142 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اموات کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 29 جون 2026 ء۔ آواز محمد اظہار احمد راجہ۔